اسپیشل میل ان کو کرائیے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اسپیشل ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مرد آنے والے دور میں، آنے والے زمانے میں اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے گا۔ سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ وہ شادی نہیں ہے، وہ شادی کے بجائے بربادی ہے جس میں ماں کی دعائیں شامل نہ ہو، جس میں باپ کا دست رحمت شامل نہ ہو۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے محبت سے ایک چہرے کو دیکھ لیا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ماں کو کانوں پہ بٹھا کے میں نے 7 بار گرمی کے زمانے میں، گرمی کے موسم میں حج کرا دیا۔ عمر کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ظالم ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ذرا غور تو کیجیے، میرے رسول نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے حضور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، وہ انسان کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں، جس کا ماں باپ سے رشتہ بہتر نہیں، زمانہ ہو گیا سلام و کلام تک نہیں ہوا، مہینے گزر گئے والد کی چوکھٹ پہ جا کے نہیں دیکھا، مہینے گزر گئے بوڑھی ماں کا چہرہ جس چہرے میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید جھریاں پڑ گئی ہیں اس چہرے کا جا کے دیدار نہ کیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھ لینا میرے رسول نے فرمایا اے ظالم اللہ تیری نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، تیرے سجدے قبول نہیں کیے جائیں گے، تیری صلاۃ التسبیح قبول نہیں کی جائے گی، تیری تہجد کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اے مجرم انسان تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کی جائیں گی جب تک کہ وہ سفید چادر اوڑھنے والی بوڑھی ماں تجھ سے راضی نہ ہو۔ سفید بالوں والی ایک بزرگ ماں، وہ ماں کہ جس کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں جب ایک سفید بالوں والی بوڑھی ماں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کی باتوں کو سنا جائے، اس کی سفیدی سے میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ اندازہ تو لگے اللہ کے محبوب نے فرمایا لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، اللہ تمہاری فرض نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، نفل نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر ماں ناراض ہے، والد ناراض ہے، اگر ماں راضی نہیں ہے، ماں کا دل دکھایا، تکلیف دی ہے، برا کہا، دل توڑ دیا، الگ ہو گئے، رشتہ خراب کر لیا، فرمایا نہیں، پھر تم عبادت بعد میں کرو، ماں کو راضی پہلے کرو، سجدے بعد میں کرو، ماں کو راضی پہلے کرو، تلاوت بعد میں کرو، ماں کو راضی پہلے کرو، اللہ کے سامنے رو بعد میں، پہلے ماں کے پیروں کو پکڑ کے رو، وہ اتنی عظیم ہے تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے بعد ایک لمحے میں تمہیں معاف فرما دے۔ تم جاؤ تو صحیح، قدموں کو پکڑو تو صحیح، شرمندہ ہو تو صحیح۔ میرے رسول فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، ماں جس کی ناراض ہے اللہ اس کی نہ فرض نمازوں کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے روزوں کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے حج کو قبول فرمائے گا، نہ اس کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا۔ شاید یہ حدیث آپ نے سنی ہو اور ممکن ہے کہ یہ حدیث آپ تک نہ پہنچی ہو۔ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے آج ہمارے یہاں ہے یہ گناہ، یہ گناہ ہے مسلمانوں میں ایسے ہی نہیں بتا رہا، اس گناہ کا احساس مجھے آپ سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ محفلوں میں جاتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، کوئی بوڑھا باپ مل جاتا ہے، کتنی بار اللہ کے گھر میں بیٹھو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہوں اگر ہم پوچھ لیں خیریت ہے سب ٹھیک ہے تو اس شخص کی زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے، آنکھ سے آنسو پہلے نکل جاتے ہیں، پھر وہ اپنی داستان سناتا ہے
کیا کریں، 2 سال گزر گئے، بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ ایسی بوڑھی مائیں آج بھی ہیں۔ لوگوں نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا بیان سنا کہ فراق یوسف میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ آج بھی ایسی مائیں ہیں ہمارے سماج میں کہ روتے روتے اولاد کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہیں۔ آج ایسی مائیں ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں ایسی مائیں ہیں، ایسے والد ہیں آج ہمارے سماج میں، ہماری قوموں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں آج ہیں ایسی مائیں۔ ایسی مائیں ہیں آج جو بیچاری کبھی کچن میں جا کے روتی ہیں چہرہ چھپا کے، کبھی کمبل میں جا کے روتی ہیں، کبھی لحاف میں منہ ڈال کے روتی ہیں تاکہ ان کے آنسوؤں کو کوئی دنیا دار نہ دیکھ لے، تاکہ بیٹے کی رسوائی نہ ہو جائے۔ ہیں ایسے والد چہرے پہ سفید داڑھی ہے، رو رہے ہیں اولاد کے غم میں، رو رہے ہیں اولاد کی بے وفائی پر، رو رہے ہیں اولاد کی نافرمانی پر، رو رہے ہیں اولاد کی بدعملی پر۔ کتنے لوگ آج کی تاریخ میں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں دارالفتاء میں، مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم فلاں لڑکی سے محبت کرتے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے 1 گواہ 2 گواہ اور 1 وکیل کی ضرورت ہے، اور نکاح پڑھانے والے کسی امام کی ضرورت ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مسئلہ بتا دیجیے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا تیرا نکاح ہو جائے گا، میں نے کہا وہ شادی شادی نہیں ہے جس شادی میں ماں نہ ہو، وہ شادی شادی نہیں ہے، وہ شادی شادی نہیں ہے، وہ شادی کے بجائے بربادی ہے جس میں ماں کی دعائیں شامل نہ ہو، جس میں باپ کا دست رحمت شامل نہ ہو، جس میں باپ کا کرم شامل نہ ہو، جس میں ماں کا ہاتھ تیرے سر پر نہ ہو، وہ شادی نہیں، تیری بربادی کا پہلا دن ہے۔ یاد تو کر یہ ماں کتنی عظیم ہے۔ 1 مہینے کی محبت کے لیے اس ماں کو بھول گیا کہ جس ماں نے 9 مہینے پریشانی کی زندگی گزاری۔ یاد تو کر جب تو پیٹ میں تھا 9 مہینے، نہ وہ سکون سے بیٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ لیٹ سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، سکون سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی 9 مہینے کے زمانے میں۔ وہ دن یاد تو کر ظالم، وہ دن یاد تو کر۔ اور جب تو اس دنیا میں پیدا ہوا، جب تو پیدا ہوا تو عالم یہ تھا، کتنی عورتیں بچوں کی پیدائش کے وقت میں دنیا کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں، بیٹے کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا حضرت عمر سے، عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کو کانوں پہ بٹھا کے میں نے 7 بار گرمی کے زمانے میں، گرمی کے موسم میں حج کرا دیا، عمر کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا، ظالم ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس 1 لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں، جس کو درد زہ کہا جاتا ہے، پیدائش کا درد کہا جاتا ہے، اس 1 لمحے میں جتنی تکلیف تیری ماں کو ہوئی تھی، تو نے 7 بار کاندھوں پر بٹھا کے حج کرا دیا پیدل، پھر بھی اس 1 لمحے کا حق ادا نہیں کیا۔ غور کریں وہ بھائی جو 1000 1100 2000 ماں کو دے کے مہینے پہ سوچتے ہیں ہم نے راشن کے پیسے دے دیے، ہم بہت اچھے بیٹے ہیں، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ غور کریں اس حدیث کو دیکھیں، 1000 2000 دے دیے راشن کا سامان، سال میں عید کے موقع پر 1 جوڑی لباس دے دیا، کپڑے دے دیے، عید اور بقرعید کے موقع پر دعوت کر کے غیروں کی طرح ماں اور باپ کو کھانا کھلا دیا، تو وہ یہ سوچ لیا بیماری میں دوائی لا کے ماں کو دے دی، کھانسی کا سیرپ لا کے دے دیا، تو یہ سوچ لیا کہ ماں کی جو ذمہ داری تھی وہ حق ادا کر دیا۔ غور کیجئے فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں فاروق اعظم پیدائش کے وقت میں جو تیری ماں کو درد ہوا تھا اس 1 لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو پوری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کتنی عظیم ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں
عزت ملتی ہے، ہمارے یہاں عزت ملتی ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد عزت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عزت نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں عزت ملتی ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد جب تک مائیں زندہ رہتی ہیں ہمارے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا ہے 10 منٹ ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دل کا حال سننے کے لیے۔ جب تک والدین ہمارے زندہ ہوتے ہیں کبھی ان کے قریب بیٹھ کر ہمارے دل میں یہ آرزو نہیں ہوتی ہے کہ ہم کبھی ہوٹل پہ ان کو بھی لے جائیں کھانا کھلانے کے لیے۔ ہم دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ہر دوسرے دن بھی چلے جاتے ہیں، ہر ہفتے بھی چلے جاتے ہیں، مہینے میں 1 سے 2 بار ہم شہر سے باہر بھی کہیں کھانا کھانے گھومنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہ جو دوسروں کو اسپیشل فیل کرانے کا جو یہ ایک انداز ہے، یہ دوسروں کو اسپیشل فیل کرانے کا جو انداز ہے، اسپیشل فیل ان کو کرائیے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اسپیشل ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ انگلی پکڑ کے چلنا انہوں نے سکھایا، بھوکے رہے کھانا آپ کو کھلایا، پھٹا پرانا لباس خود پہنا عید کے دن، مگر اچھا لباس آپ کو پہنایا۔ زندگی میں کبھی کمپرومائز کرنے کا موقع آیا خود اپنے لیے کیا، مگر تمہاری عزت کا لحاظ کیا کہ دوستوں میں کہیں بدنامی نہ ہو جائے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اسپیشل تو ہمارے ماں باپ ہونا چاہیے، جنہوں نے پیدا کیا، پالا، پڑھایا، سکھایا، ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم زمانے میں چل سکتے ہیں، ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں ہمارے ماں باپ نے دی ہیں، لیکن ہم جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں ہمیں کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ ہم بس ضرورت کی بات کرتے ہیں، کھانا مانگ لیا، کبھی لباس مانگ لیا، کبھی ضرورت پہ پیسے مانگ لیے، لیکن کبھی ہم محبت سے جا کے ان کے قریب ان کے دل کا حال لینے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی ان کے قریب نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی ان کے دل کا حال سننے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عزت ہوتی ہے وقت گزر جانے کے بعد، پھر جب وہ ماں باپ مر جاتے ہیں تو ہم جا کے قبرستان میں قبر کے برابر بیٹھتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ ہم قبر کے برابر جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ماں باپ کے، لیکن جب زندہ تھے تو ہم کبھی ان کے قریب جا کے ان کی بات، ان کے دل کی گہرائی کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کبھی ان کے قریب نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ جانتے ہو یہ بوڑھی ماں جس کے منہ میں دانت نہیں ہے، سفید چادر جس کے سر پہ ہے، جس کی پیشانی میں، جس کے رخساروں پر بزرگی کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ جھریوں والا چہرہ اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہے۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے محبت سے ایک چہرے کو دیکھ لیا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حج بہت مہنگا ہو گیا آج کے دور میں، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لے کے جائیے، پتہ نہیں اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی قبول ہو یا نہ ہو یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ عوام کا الگ ہے، حضرت حضور لوگوں کا الگ ہے، سب ایک ہی لائن میں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ جانتا ہے کس کا حج قبول ہے، کس کا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا، مگر یاد رکھیے میرے رسول نے فرما دیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، ایک حج کعبے کا طواف کر کے ہو رہا ہے، ایک حج صفا و مروہ کی سعی کر کے ہو رہا ہے، ایک حج مینا اور مزدلفہ میں جا کے ہو رہا ہے، ایک حج کھجور اور زمزم پی کے ہو رہا ہے، اور یا رسول اللہ ایک حج یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اعلان فرما رہی ہے ہاں جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ حج کا ثواب کعبے کا طواف کر کے ثواب کمائیں گے، لیکن جن کے پاس وہاں جانے کی دولت نہیں ہے میرے رسول نے ماں کے چہرے کو اتنا عظیم کر دیا ہے 40 دن محنت کرنے کے بعد انہیں ثواب جو مکے مدینے میں ملے گا تمہیں گھر پہ رہ کر ایک نظر محبت سے ماں کے چہرے کو دیکھو گے ایک حج کا ثواب مل جائے۔ وہ خالی ایک حج کا ثواب نہیں، ایک مقبول حج، خالی حج نہیں، مقبول حج، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 بار دیکھے تو کوئی 2 بار ماں کا چہرہ دیکھے، فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی 3 بار ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھے، فرمایا 3 بار اسے حج کا ثواب ملے گا۔
کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی صبح سے شام تک ماں کا چہرہ ہی دیکھتا رہے؟ میرے رسول نے فرمایا پریشان مت ہو، جتنی بار دیکھے گا اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، اتنی بار حج کا ثواب ملے گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے آپ، آج سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے سوائے ہمارے ماں باپ کے چہرے کے، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اے لوگوں، قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مرد آنے والے دور میں، آنے والے زمانے میں اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے گا۔ سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے گا، باپ سے زیادہ عزت دے گا۔ سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ آج وہی دور ہے، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ مائیں بھوکی ہیں، مائیں پریشان ہیں۔ ہم نے ایصال ثواب کا مسئلہ بتایا، ہم نے اسی لیے بتایا ماں باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد 1.25 مہینے کی نیاز کے نام پر ہم اس دسترخوان پر اتنا سارا انتظام کر لیتے ہیں، کوئی چیز موجودہ موسم کا پھل کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس پر موجود نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنائے کریے، لیکن یہ تو بعد کا موقع ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، اس وقت بھی تو وہ لائق احترام ہے۔ ماں باپ جب زندہ ہیں تب بھی تو وہ اس لائق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں کھلایا جائے، پلایا جائے۔ آج تو حال یہ ہے، ہم جب باہر سے پریشان ہو کے آتے ہیں، کئی بار ہماری مائیں ہمارے چہرے کو دیکھ کے ہماری پریشانی کے بارے میں سوال کر دیتی ہیں، تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں، ہم غصے سے، تلخ لہجے سے اپنے لہجے کو بہت تلخ بنا کے کہہ دیتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کاروبار کی بات ہے، یہ بزنس کی بات ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہماری مائیں لوٹ کر کچھ بھی نہیں کہتی ہیں، وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، چونکہ ماں ہے۔ ماں کی ممتا کو دنیا کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا کہ ماں کو اللہ نے کتنا عظیم دل عطا فرمایا ہے۔ مائیں خاموش رہ جاتی ہیں، لیکن ذرا دماغ پر زور ڈالیے، اور دماغ پر زور ڈالنے کے ساتھ یہ سمجھیے کہ مائیں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیں سمجھیں گے نہیں بات کو، ہم یہی سوچ لیتے ہیں نا ہماری مائیں موجودہ دور کی ہیں، یا ہماری مائیں پرانے دور کی ہیں، انگلش نہیں آتی، کمپیوٹر نہیں آتا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں جانتی، اس لیے۔ لیکن آپ یقین جانیے مائیں اتنی عظیم اور سمجھدار ہیں، دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، ایک بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں بچے کے چہرے کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اسے دودھ پینا ہے۔ ماں اتنی عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ چڑھے، پہلے زینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ رسول اللہ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر رسول اللہ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آمین جب دعا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے، وہاں دعا نہیں ہو رہی تھی۔ جب رسول اللہ نے آمین کہا، صحابہ اکرام نے بعد میں سوال کیا یا رسول اللہ کوئی دعا کا موقع نہیں تھا، کوئی ایسی محفل نہیں تھی جو آپ نے آمین کہا، یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنے کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان سے آمین نکلا ہے تو کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے، سنیے گا غور سے، میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس کے لیے بربادی ہو، انہوں نے دعا کی، میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا جملہ جبریل امین کا تھا، وہ جبریل امین کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا، جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا
اور بڑھاپا پانے کے بعد بھی ان کی خدمت نہ کر سکا، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ لگائیے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ جس رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، رحمت اور کرم والے نبی جن کی رحمت جانوروں پر بھی ہے، مگر آج میرے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میرے رسول کی زبان سے نکلنے والے جملے دیکھیے، فرما رہے ہیں اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے ذلت ہو، اس کے لیے رسوائی ہو، جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور انہیں نظر انداز کر کے الگ ہٹ گیا اور ان کی خدمت نہیں کی۔